ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور دوپہر کا وقت تھا۔ عام طور سے اس وقت چہل قدمی کم ہوتی تھی، لوگ گھر سے باہر کم نکلتے تھے کیونکہ دوپہر وہاں کی گرم ہوتی تھی۔ عرب کی دوپہر گرم ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اتنے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو بکر، اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت گھر سے تمہیں کس چیز نے نکالا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے نکالا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں اس وقت گھر کے باہر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے، یعنی آپ بھی شدید بھوک میں تھے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، دونوں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھے۔ تو پھر راستے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مل گئے، اور وہ بھی اسی وجہ سے باہر نکلے تھے کہ تلاش کریں کہ کچھ کھانے کو ملے، آپ بھی بھوکے تھے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں سے فرماتے ہیں کہ چلو ابو الہیثم کے باغ میں چلتے ہیں، جہاں سایہ بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے کھانے کو بھی کچھ مل جائے۔ ایک صحابی ہیں ابو الہیثم، ان سے ان کے باغ میں آپ تینوں تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہنچتے ہیں، ان کی اہلیہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ابو الہیثم کدھر ہیں۔ وہ پانی لینے گئے تھے میٹھا، تو اتنے میں وہ آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جلدی جلدی سارا انتظام کرتے ہیں، سائے میں بٹھاتے ہیں، میٹھا پانی لے کر آتے ہیں اور پھر ایک بکری بھی ذبح کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی وہ سب چیزیں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہی وہ نعمتیں ہیں، یعنی یہ کھانا پینا اور یہ ٹھنڈا سایہ جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ میٹھا پانی اور یہ گوشت، یہ کھجوریں، یہ سب وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیرت سے اس کھجور کے خوشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ یعنی آپ اس کو اتنا معمولی سمجھ رہے تھے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سوال تو صرف 3 چیزوں کے بارے میں نہیں کیا جائے گا۔ ایک وہ کپڑا جو جس سے تمہارا سطر چھپتا ہو، ضرورت کے مطابق وہ کپڑا جس سے تم سطر چھپا سکو۔ دوسری وہ چیز، وہ گھر جس میں آپ اپنا سر چھپا سکیں، اور تیسری آپ کی بھوک مٹانے لائق روزی۔ ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اس کے اوپر سے جو لذت لینے کے لیے کھایا جائے، پیٹ طاقت آنے کے بعد، اتنا کھا لینے کے بعد کہ جسم کو طاقت مل گئی، اس کے بعد لذت کے لیے کھایا جائے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ گھر آپ کو اتنا انتظام ہے کہ آپ نے رہنے کا ٹھیک انتظام کر لیا ہے، پھر اس پر سجاوٹیں کرنا، اس کو عالیشان بنانا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر وہ چیز جو ضرورت سے، ان 3 ضرورتوں سے زیادہ ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ٹھنڈے سائے کے بارے میں سوال ہوگا، میٹھے پانی کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ گہری نیند جس سے انسان کو سکون ملے، اس نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں سکون کی نیند دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میں نے تمہیں علم دیا تھا، تمہیں سکھایا تھا، اور تمہیں مال و دولت، یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، علم کا ملنا، مال و دولت کا ہونا، ہدایت کا ہونا، تو یہ تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ایک ایسا مائنڈ جو شکایتیں کرتا ہے، یعنی جس کو لگتا ہے ہر چیز ہونے کے باوجود اس کے پاس پینے کو پانی ہے، کھانے کو کھانا ہے، رہنے کو گھر ہے، چاہے وہ کرائے کا ہے، اپنا ہے، کچھ بھی ہے، رہنے کو اس کے پاس آسرا ہے، پھر اس کے باوجود بھی جو لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سب چیزیں دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قیامت کے دن وہ ان کے استعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان پر شکر کیا تھا یا نہیں۔
اور نعمتوں پر سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی تھی، تم نے اس کا شکر کیسے ادا کیا۔ اب شکر زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک اعمال سے ادا ہوتا ہے۔ اور نعمتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کسبی ہوتی ہیں جو آپ اپنی محنت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جو آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، اور دوسری جو آپ بچپن سے ہی آپ کے پاس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے ہی دے دیتا ہے۔ تو سوال تو ان دونوں کے بارے میں ہوگا، لیکن جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں اس کے بارے میں صرف ایک سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو استعمال کیسے کیا، ان کا شکر کیسے ادا کرتے ہوئے ان کو کہاں کہاں لگایا۔ اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں جن نعمتوں کو، ان کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ حاصل کہاں سے کی تھی، کس راستے سے کی تھی، حلال راستہ تھا، حرام راستہ تھا، طریقہ کیا اپنایا تھا، ٹھیک۔ اور دوسرا پھر ان کو لگایا کدھر تھا، ان کو استعمال کیسے کیا تھا، ان کو بڑھتا کیسے تھا۔ تو اگر ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ ہمارے پاس آ جائے تو اس پر شکر ہونا چاہیے۔ اور شکر بھی دو طرح سے دکھتا ہے کہ ایک تو دل میں شکر ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اپنے ذہن کو ایسا بنانا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کو دیکھ کر کہ ہاں میرے پاس یہ موجود ہے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری صحتیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، ہم آزادی سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آزاد نہیں ہیں، جن کی صحتیں اتنی خراب ہیں نہ کہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس پوری صحتیں ہیں، ہمارے پاس آزادی ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ کرنے کی آزادی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ابھی جسموں میں طاقتیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صحت مند کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے، اور صحت کے اس تاج کو بیمار شخص ہی دیکھتا ہے۔ ہم لوگ صحت مند ہیں اور ہمارے پاس صحتیں ہیں، وہ الگ بات ہے چھوٹی چھوٹی کچھ بیماریاں ہیں وہ خود ہیل کر لیتی ہے باڈی، کچھ لوگوں کو پرماننٹ بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ پرماننٹ بیماریوں میں الجھے ہوئے یا کچھ وقت کی بیماریوں میں الجھے ہوئے جو بیماری کی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس تاج کو ہمارے سروں پر دیکھتے ہیں رکھا ہوا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ اور پھر وہی بندہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی بھول جاتا ہے، پھر اسے کوئی اور ٹینشنز لگ جاتی ہیں۔ ہم بھی ویسے ہی ہیں، ذرا سا حلق میں درد ہوتا ہے یا پھر کوئی بخار آتا ہے تو اس وقت صحت کا پتہ چلتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کہیں درد ہو جائے تو پھر وہ رات بھر نیند نہیں آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ سکون سے آرام سے جسم میں کہیں درد نہ ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچا جائے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا یہ دن یا یہ ہفتہ یا یہ مہینہ ان کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آخری ہے، اب آپ کے پاس زندگی کے کچھ لمحے موجود ہیں بس، ان کو یہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، ان کو اپنی حالت پتہ ہے، اور ہماری عمروں کے ہیں، ہم سے بھی ینگ ہیں، اور وہ بھی ہمیں دیکھتے ہوں گے تو انہیں کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس دکھتی ہوگی کہ ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ ویسے تو کسی کے وقت کا نہیں پتہ، لیکن ابھی ظاہری طور پر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، ہم جی سکتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں اور وقت ملتا، ہم اس کو اچھے سے گزارتے۔ اس وقت وہ شکر گزار ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو ان کے پاس موجود تھیں، جو ہمارے پاس موجود اب بھی ہیں۔ جب چیز چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر آتی ہے، اور اسی قدر دانی کو چیز کے ہوتے ہوئے موجود ہوتے ہوئے اس چیز کی قدر کر لینے کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں بری چیز ہیں کہ ہم ڈر جائیں ان سے کہ یار اللہ پوچھے گا، اللہ اس کا سوال کرے گا۔ اگر آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہے، حلال طریقے سے آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، تو پھر اس نعمت کا سوال ہوگا، تو پھر آپ کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے کہ یقیناً میں نے اللہ تیرا شکر ادا کیا تھا اور اس چیز کو صحیح جگہ پر، حلال جگہ پر لگایا تھا، جہاں نہ تیری نافرمانی ہوئی بلکہ تیری حکم پر میں نے اس چیز کو لگا دیا تھا۔
اگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ پر لگایا اور ان کو استعمال کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی زندگی کو، چاہے اپنی باڈی کی نعمتیں ہوں، چاہے مال کی ہوں، چاہے ذہن کی ہوں، چاہے رشتہ داروں کی ہوں، چاہے چاہنے والوں کی ہوں، بہت سے چاہنے والے اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں جو ہم سے ہمدردی کرتے ہیں، چاہے پھر انوائرمنٹ کی ہو، چاہے پھر ہماری سوشل لائف کی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کیا، اور پھر اللہ کے لیے ان چیزوں کو صحیح جگہ پر لگایا۔ اگر ایسا کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں کا جب سوال ہوگا تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو ان چیزوں کو ہم بڑھا بھی دیں گے۔ اور پھر نعمتوں کا ہونا، ایک تو ہمارے پاس نعمت موجود ہوگی، اور دوسرا پھر اس پر ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اس نعمت کے شکر پر ہمیں ہمارے درجے بھی بڑھیں گے، ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے شاکرین بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو ان تھوڑے بندوں کو، جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں، اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی ہی کافی ہے، کہ جو یہ زندگی مجھے مل گئی ہے یہی کافی ہے، کہ میں اگر زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کروں تو کم ہے، پھر اس میں جو نعمتیں ہیں وہ تو اوپر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم اس کی استعداد نہیں رکھتے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ تم اس کی نعمتوں کو گن لو۔ تو نعمتیں تو اتنی ہیں، ہمارا شکر نہیں رکنا چاہیے۔ اور پھر ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ پھر ہم ان نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے جو اس نعمت کو دینے میں ہمارا مددگار رہا، یا یہ نہ سمجھیں کہ کسی فلاں شخص کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی، اس نے میرا کام بنا دیا تو بن گیا۔ ظاہری طور پر تو شکر ادا کریں، لیکن دل میں یہی ہو کہ ذریعہ اللہ نے بنایا تھا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ذریعہ ہے، اور یہ تمام نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کے کہنے سے پتا پتا ہلتا ہے اور تھما رہتا ہے اپنی جگہ۔ ذرہ بھی اسی کے حکم کا محتاج ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا ہے اسے یا نہیں ہلنا ہے۔ تو اس قدر اس کی قدرت پوری دنیا پر حاوی ہے، تو کوئی اور میرا کام کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی اور مجھے نعمتیں کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے سہولتیں کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو، ہم کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی وہ فرشتہ ہو، چاہے کوئی وہ دیوتا ہو،